بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ تو آج ہمارے پاس اہم خبر ہے، ناظرین، نئی حکومت بن چکی ہے اور جو پینشن ریفارمز ہیں وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں، اور گولڈن ہینڈ شیک کے بارے میں بھی تجاویز سامنے آئی ہیں اور وہ بھی آفر کی جا رہی ہیں جو کہ حاضر سروس ملازمین ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب۔ تو ناظرین، آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری ہونے جا رہی ہے۔ کیا نئی ریفارمز کا، پینشن ریفارمز کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس سے جو سرکاری ملازمین جو حاضر سروس ہیں کیا وہ بھی متاثر ہوں گے؟ کیا اس سے پہلے جو سرکاری ملازمین جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جو پینشنرز ہیں، کیا وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے؟ اور جو فیملی پینشنرز ہیں کیا ان پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ تو جی ہاں، جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان پہ بھی امپیکٹ پڑے گا، اور جو ہمارے پینشنرز حضرات ہیں یا فیملی پینشنرز ہیں ان پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ تو یہ آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے جو کہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوز پیپر میں بھی یہ خبر شائع ہو چکی ہے، اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ریکمنڈیشنز بھی آ چکی ہیں، تو اب یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں۔ مگر آپ کو ہم یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف نے باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دیا ہے کہ جو پاکستانی حکومت ہے وہ امیروں کو سبسڈی دینے کے بجائے غریبوں پر جو ٹیکس ہے ان میں اس کو ریلیف دیا جائے، یعنی وہ غریبوں کو ریلیف دینے کی بات کر رہا ہے آئی ایم ایف، اور دوسری طرف سے پاکستانی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ہے وہ شرط پوری ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے کلیئر کٹ، ان کے نمائندے نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایسی کوئی شرط نہیں ہے جس میں امیروں کو برات دی جائے اور غریبوں کو جو ہے وہ آپ مزید ان کو پسماندہ کرتے جائیں۔ تو بہرحال یہ نئی جو اسمبلی ہے، نئی قومی اسمبلی وہ بن چکی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو نیشنل اسمبلی کے جو ممبرانز ہیں ان کو مراعات جو ہے وہ ان کے لیے اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی جب پچھلی گورنمنٹ میں وہ تھے تو اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ غریب ملک جو ہے وہ پینشن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اور مستقبل میں یہ ویسے ہی ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ تو یہ جب پہلے وہ تھے تو انہوں نے یہ بات کی تھی، اور اب بھی وہی مطلب جو ہے وہ وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بتائیں کہ اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تھا اس نے کچھ ریکمنڈیشنز دی تھی، اور اس نے کچھ سجیشن دی تھی، اس میں رائے مانگی گئی تھی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کی رائے پر جو ہے منوعن جو ہے وہ عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اسحاق ڈار صاحب، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پہلے بھی وزیر خزانہ تھے، تو اب دوبارہ وہ وزیر خزانہ بن رہے ہیں، اور اب بھی وہی سیم بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے جو بوجھ ہے وہ اس کے پینشن کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب پہلے وہ وزیر خزانہ تھے انہوں نے پینشن اصلاحات کا اطلاق فوری طور پر کرنے کے لیے کہا تھا، اور لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تجاویز جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے اس کو آگے جو اگلی حکومت تھی اس کے اوپر ڈال دیا تھا کہ اگلی حکومت آ کے ان امینڈمنٹس کو جو ہے وہ اپروو کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہے وہ کیلکولیشن آف گراس پینشن، اس کا فارمولا جو تھا وہ اس میں چینجنگ کی گئی تھی، اور اس طرح سے اگر ارلی ریٹائرمنٹ ہے تو اس کے اوپر جو ہے ڈیڈکشن کا یعنی فائن کی بات کی گئی تھی، اور فیملی پینشنز بھی وہ 10 سال تک کرنے کی بات کی گئی تھی، اور کمیوٹیشن کی جو پرسنٹیج ہے پہلے 35% ہے وہ بھی 25% کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اسی طرح سے جو ملٹیپل پینشنز ہیں وہ بھی ختم کرنے کی بات کی گئی تھی، ملٹیپل پینشنز نہیں ہوں گی۔ تو یہ سارے معاملات تھے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اعتراضات اٹھائے تھے، اور انہوں نے اپنی سجیشنز دی تھی جو کہ ان سے مانگی گئی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی سجیشن کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گی، نیا پینشن جو سسٹم ہے ریفارمز وہ نافذ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو پنجاب اور کے پی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کنٹریبیوٹری سسٹم آلریڈی امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے اندر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی جنوری میں انہوں نے یہ ریفارمز جو ہے وہ لے کے آ گئے تھے، اور اس سے پہلے 2022 میں جو تھی وہ کے پی کے اندر بھی ان کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ ریفارمز جو تھی اس کے اندر کچھ جو ہے وہ سجیشن دی تھی، اس میں یہ 70% والا جو معاملہ تھا اور فائن والا معاملہ وہ ختم کرنے کی بات کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیوٹیشن والی جو پرسنٹیج، لیکن اس کے علاوہ جو اہم چیز یہاں پہ یہ ہے
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو سجیشن دی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو ریفارمز آ رہی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں، بلکہ کچھ اس میں ایک دو پوائنٹس تھے، اس پہ انہوں نے اپنے اعتراضات اٹھائے تھے اور اس پہ بھی سجیشن دی تھی۔ تو ان سجیشن کو جو ہے وہ اگر دور کر دیا جائے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کیا جائے گا تو اس کا امپیکٹ یہ نہیں پڑے گا کہ وہ اب ریفارمز نہیں آئیں گی، تو ایسا بالکل۔ تو یہ جو ڈرافٹ جو تیار ہوا تھا ریفارمز کا، اور اس کے اندر جو مطلب پوائنٹس تھے اس کو بالکل ہی ختم نہیں کیا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے۔ وہ جو دو تین پوائنٹس تھے ان کو اب جو ہے وہ ان کے اندر امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں، ان کے اندر امینڈمنٹس کر کے اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دی جائے گی۔ اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو نگران حکومت تھی انہوں نے نئی پینشن اصلاحات کی منظوری کا معاملہ نئی آنے والی حکومت پہ چھوڑ دیا تھا۔ اب چونکہ نئی حکومت بن گئی ہے تو وہ اصلاحات اس کی لانے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بتا دیں کہ کنٹریبیوٹری سسٹم پنجاب کے اندر امپلیمنٹ ہو چکا ہے، کے پی کے اندر بھی امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ اور اب جو دوسری بات ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کے پی کے ہے 2022 میں، اس کے اندر بھی کنٹریبیوٹری سسٹم امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ اب جو گولڈن ہینڈ شیک کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کس کو آفر کی جائے گی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو گولڈن ہینڈ شیک ہے، ایسے ادارے جن اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے اور ان کے ملازمین کی جو سروس ہے وہ کم ہے، ان کو گولڈن ہینڈ شیک آفر کیا جا رہا ہے، اور ان پہ بھی زبردستی نہیں کی جائے گی، ان کو بھی آپشن دیا جائے گا۔ یہ آپشنل ہے کہ وہ گولڈن ہینڈ شیک کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو اس میں جیسے پی آئی اے ادارہ ہو گیا، اس طرح کے ادارے جن کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے ٹوٹلی، تو ان کے جو ملازمین ہیں ان کو یہ آفر دی جا رہی ہے کہ وہ گولڈن ہینڈ شیک بھی اس کے اندر بھی وہ آ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف جو کنٹریبیوٹری سسٹم ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کیا ہوگی؟ کیا وہ پرانے ملازمین جو سرکاری ملازمین کام کر رہے ہیں اور جو نئے بھرتی ہوں گے، کیا وہ دونوں متاثر ہوں گے؟ جی بالکل، دونوں متاثر ہوں گے، دونوں کے اوپر ان کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی۔ اور پینشنرز فیملی پینشنرز پہ کیا ہوگا؟ ان پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا، لیکن سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ وہ متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ جو 10% تک محدود کر دیا جائے گا انکریمنٹ کو پینشن کی، تو وہ ہمیشہ ان کی جو انکریمنٹ ہے وہ 10% ہی رہے گی، اس سے کم ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ انکریمنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، ایک یہ کہ گولڈن ہینڈ شیک کن کو آفر کی جا رہی ہے، اور دوسرا جو نئی ریفارمز ہوں گی، امپلیمنٹ ہوں گی، ان کا امپیکٹ کن پہ ہوگا؟ وہ سب پہ ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبر، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو دوستوں سے شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔